أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 ہے. اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں اپنی رحمت کا تذکرہ، اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، اپنی کبریائی کا تذکرہ کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کو مزید کھولا ہے کہ ہم کتنے بڑے ہیں اور کتنی بڑی ہماری ذات ہے کہ انسان کی ذات کو بیان کرنے کے لیے بعض دفعہ کتاب لکھ دی جاتی ہے سوانح کے طور پر، اور انسان کی ذات کو بیان کرنے کے لیے کبھی اس کی ذات کے لیے تقریر کر دی جاتی ہے، کبھی نظم لکھ دی جاتی ہے. بس انسان کے لیے اتنا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اپنی کبریائی کو سمجھایا، اپنی کبریائی کو بتایا کہ ہم کتنے بڑے ہیں. کیونکہ جتنا بڑا انسان، جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید وابستہ کی جائے. سارے راستے بند کیے. اور اتنا زبردست بیان ہے اس آیت مبارکہ میں. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم بنا دیے جائیں. آپ باہر نکلیں، دائیں بائیں ہمارے کتنے درخت ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ اگر ان کے اتنے قلم بنائے جائیں تو کتنے قلم بنیں گے. ایک جھاڑو کے تنکوں کو اگر قلم بنایا جائے تو ایک جھاڑو کے اندر سے بھی 1000-2000 قلم بن جائیں گے. پہلے ایسی ہوتی، آج کا ہم جب چھوٹے ہوتے تو وہ قلم بنایا جاتا تھا ایک کانے سے، ایک بانس، خاص قسم کا بانس، اس سے قلم بنایا جاتا تھا. لیکن اس سے پہلے عام طور پر کوئی بھی باریک چیز قلم کے طور پر استعمال ہوتی تھی. کوئی ٹہنی لے لی جاتی تھی، ٹہنی کا ٹکڑا لے لیا جاتا تھا، کوئی کانٹا لے لیا جاتا تھا، وہ قلم کے طور پر استعمال ہوتا تھا. کہ سیاہی میں ڈبوتے تھے لکھتے تھے، سیاہی میں ڈبوتے تھے لکھتے تھے. تو یہ درختوں کی جتنی بھی شاخیں ہیں ان کے قلم بنائے جائیں تو ایک درخت سے کم از کم 1-2 لاکھ قلم بن جائیں گے. اور پھر یہ قلم یعنی اس ساری دنیا کے درختوں کے قلم بنے. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں سب قلم بن جائے. پھر والبحر یمدہ، اور سمندر پھیلا دیے جائے. اس میں ایک جملہ چھپا ہوا ہے، سیاہی بنا کر، یعنی سمندر سیاہی بنا کر پھیلا دیے جائے. اس کو بعض حضرات نے تعبیر کیا کہ ساری مخلوق، انسان، جنات، فرشتے اور جتنی بھی مخلوق، جنت کے حوریں اور جنت کے غلمان اور جتنی آنے والی مخلوقات ہیں اور جتنی گزری ہوئی مخلوقات ہیں، یہ سب کے سب وہ قلم اٹھائیں اور لکھنا شروع کریں. لکھیں گے کہاں، اس کا ذکر ہی نہیں کیا، بس لکھنا شروع کریں، صرف لکھتے جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، یہ صرف 7 بحر نہیں بلکہ اس کے اوپر بھی 7 سمندر آ جائیں. چنانچہ سمجھ لیجئے، یعنی جو چیز ٹیکنالوجی موجود ہے اور جو ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے وہ بھی آ جائے. مطلب یہ کہ کمپیوٹر پہ کتنی کمپوزنگ ہو جائے گی، کروڑوں اربوں خربوں صفحات کمپیوٹر پہ کمپوزنگ ہو جاتی. ہر وقت کوڈنگ ڈی کوڈنگ چل رہی ہے، ہر وقت ٹرانزیکشن چل رہی ہیں اور ہر وقت اس نوعیت کی چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ جو انسان کر نہیں سکتا. والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، ایسے 7 اور سمندر آ جائے. یعنی جو ٹیکنالوجی تمہارے پاس موجود ہے اس سے بھی اوپر کی ٹیکنالوجی، اس سے کئی گنا بڑی ٹیکنالوجی آ جائے. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والے. غالب کیوں ہے؟ یعنی ان سب چیزوں پر بھی غالب ہے. یعنی یہ سب چیزیں بھی جمع ہو کہ اللہ کا نام لینا شروع کر دیں تو اللہ کے نام
صفاتی نام، کبریائی نام، ذاتی نام، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور اس کا ایک جز بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان، سمندر اور اس انسان کے جتنے بھی ریسورسز ہیں یہ لمیٹڈ ہے، محدود ہیں، اور اللہ کی ذات ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہے۔ چنانچہ سیلاب کیوں آتا ہے؟ جب پانی حد سے زیادہ آ جاتا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے، اور جب پانی اس حدوں کو بھی پار کر دیتے تو وہ سونامی بن جاتا ہے۔ اس سے اوپر تو کچھ نہیں، اس سے اوپر ہم کہتے ہیں طوفان ہے جو پوری زمین کو ڈبو دے، بس اتنی حد ہے، اس سے زیادہ حد نہیں ہے اس کی۔ پانی میں کتنی طاقت ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کی بنائی ہوئی ایک ادنا سی مخلوق ہے کہ وہ اتنے درجات بڑھا کے مقام حاصل کر لیتی ہے۔ تو جس اللہ نے ان سب کو بنایا ہے وہ کتنی بڑی ذات۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے یا حضرت عیسیٰ نے اللہ رب العزت سے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ جی آپ کتنے بڑے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم سمجھ ہی نہیں سکتا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ جی پھر بھی بتائیے۔ کہا جبریل کو دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے۔ اگر جبریل زمین پہ پاؤں رکھ لیں، پاؤں رکھ لیں تو اس کی پنڈلی آسمان کو لگتی ہے۔ اگر اس کی اپنی ذات وہ اتنی بڑی ہے اور وہ ایک پر پھیلائے نا تو مشرق سے لے کے مغرب تک وہ ایک پر ہوگا۔ ایسے میں نے جبریل کو 600 پر دیے، 600 پر دیے۔ میکائیل کتنے؟ وہ بھی اتنے بڑے ہیں۔ اسرافیل کتنے بڑے؟ وہ بھی اتنے بڑے۔ ملک الموت کتنے بڑے؟ وہ بھی اتنے بڑے۔ اللہ اتنے بڑے بڑے فرشتے، اگر یہ آپ کے باغی ہو جائے تو پھر؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر یہ میرے باغی ہو جاتے ہیں تو میں اپنے باغیچوں کے اندر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے پنجرے کے چھوٹے پرندے کو کہوں گا، چھوٹے پنجرے کے چھوٹے پرندے سے کہوں گا، وہ آئے گا اور ان کو دانا سمجھ کے کھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ وہ جنان کا ہے، وہ باغ کا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ فی علم اللہ، وہ تیرے اللہ کے علم میں ہے۔ یہ اللہ کی ذات اتنی بڑی۔ انسان نے تھوڑی سی ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ انسان سیٹلائٹ کے ذریعے اور پھر سیٹلائٹ سے اوپر کی وادیوں میں جب جاتا ہے اور فلکیات کی چیزوں کو صرف ٹچ کرتا ہے تو ٹچ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین جس کہکشاں کا حصہ ہے، یہ زمین جس نظام شمسی کا حصہ ہے اور یہ نظام شمسی جس کہکشاں کا حصہ ہے، اس ایک کہکشاں میں اس طرح کے 23 کروڑ نظام ہیں۔ جس کہکشاں میں، جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، یہ زمین اس کے نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، اور اس طرح کے نظام اس گلیکسی کے اندر 23 کروڑ ہیں، اور اس طرح کی کئی بلین گلیکسیز فضا میں موجود ہیں۔ بلیک ہولز ہیں، انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر ایک بلیک ہول، ایک اندھیرے کا ہول بھی اگر کسی زمین پورے نظام شمسی کے سامنے، زمین کی بات، نظام شمسی کے سامنے آ جائے بلیک ہول، تو زمین ساری صرف 1.5 منٹ کے اندر اس سوراخ میں چلی جائے گی۔ 1.5 منٹ کے اندر ساری زمین مٹی ہو کے ختم ہو کے اس سوراخ میں چلی جائے گی۔ یہ اس کی بڑائی ہے، اور اس کی چھوٹائی دیکھیں کہ صرف ایک بال کے اوپر تحقیق کی ہے کہ اس کے اندر کتنے خلیے ہوتے ہیں اور اتنے چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں کہ اس کی تحقیق کر کے پورے انسان کی شکل بنائی، میرے بال سے میری پوری شکل بنائی جا سکتی۔ میرے بال کے اندر میرا ڈی این اے موجود ہے۔ اس چھوٹے سے بال کے اندر کیا ہے؟ اس چھوٹے سے بال کے اندر ڈی این اے کی بڑی تعداد ہے، جس میں سے میرا ڈی این اے کلیئر سامنے آتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ اس بال کے ذریعے سے میرے بچوں کا پتہ چل سکتا ہے، اس بال کے ذریعے سے میرے والد کا پتہ چل سکتا ہے، ہاں، ڈی این اے میچ کے ذریعے سے۔ تو یعنی چھوٹا ہونے میں دیکھتے جائیں، سبحان اللہ، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اتنی بڑی ذات اللہ تعالیٰ صرف اتنا سمجھا رہے، اتنی بڑی ذات، اتنی طاقتور، العزیز الحکیم، اتنی طاقتور ذات کے ہوتے ہوئے بھی انسان کسی دوسرے سے امید لگائے، یہ کہ یہ مجھے روزی دے گا، یہ میرا ٹھیکیدار مجھے روزی دے گا، میرا مالک مکان مجھے گھر دے گا، میرا نہیں۔ ایمان اس اللہ کی ذات پہ رکھا جائے جو اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے، جو اتنی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا کہ فلکیات کا علم حاصل کیا کرو،
کہ فلکیات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی کہ جب انسان بڑی بڑی اتنی بڑی کائنات میں دیکھے گا کہ میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں، اللہ کی ذات کے سامنے میری حیثیت کچھ بھی نہیں، میں کون ہوتا ہوں اس کے سامنے سجدے کا انکار کرنے والا۔ ہم میں کتنا بھی بڑا طاقتور آدمی ہے، کتنا بھی بہت بڑا جی فلاں یونیورسٹی کا ڈین ہے، لیکن وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ٹکر نہیں کھاتا، کہتا نا بھائی ہمارے ٹکر کا آدمی یہ ہے فلاں ڈین، میری چیف آف آرمی اسٹاف تو بہت بڑی چیز، تو چیف آف آرمی اسٹاف دوسرے ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف سے ٹکر کھاتا۔ ایک انسان ایک یعنی گندے پانی کا پکا ہے، وہ اللہ کی ذات کے سامنے اکڑ رہے کہ میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا ہے، میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں نے اس کے کہے مطابق اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرنی۔ جب انسان کو اس طرح کی معرفت ہوتی ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور یہ معرفت اللہ رب العزت اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کا ذکر کیا کریں۔ جیسے جیسے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل کے اندر یہ گہرائی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، یہ والی گہرائی کہ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، ایسی گہرائی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، سمندروں جیسی گہرائی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، سمندروں جیسی وسعت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، سمندر جیسا برداشت پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر سمندر جیسی طاقت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے دلوں کے اندر۔ اور یہ چیز ہوتی ہے جب انسان اللہ سے تعلق بناتا ہے تو یہ آیات اور ان آیات کا بنیادی مقصد بھی ہے۔ قرآن مجید میں احکام صرف 500 آیات میں، باقی 6,500 جو آیات ہیں وہ اس نوعیت کے مضامین پہ مبنی ہے کہ انسان اپنے اللہ سے محبت کرے۔ محبت جب ہوگی جب انسان تذکرہ کرے گا تو اللہ کا تذکرہ کرے تنہائی میں کونے میں بیٹھے اور ضرب لگائے اللہ اللہ، ضرب مطلب مارنا نہیں، ضرب مطلب زبان سے اپنے دل پہ ضرب لگائے اللہ کو، یا اللہ جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ جی ہم آپ سے محبت کے قابل نہیں ہیں، آپ ہمیں اپنے محبت کے قابل بنا دیجیے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے، اور یہ جڑتا ہے۔ اور کیسے جڑتا ہے؟ حدیث میں آتے جو انسان اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف 10 قدم اٹھاتے ہیں۔ جو ایک بندے کے ساتھ جو تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو تلفظ قرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کر رہے ہوتے تو میں تمہیں بھی یاد کر رہا ہوں۔ بزرگ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جب مجھے یاد کرتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ نے خود ہی فرمایا جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تو جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ ہم سب اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، بیوی سے، بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس وقت ہم اپنی بیوی بچوں کو اپنی ماں کو یاد کریں گے تو کیا پکا ہے کہ وہ مجھے یاد کرے گا؟ کبھی اتفاق ہو جاتا ہے ہاں یار میں تمہیں یاد کر رہا تھا، ابھی تمہیں فون کرنے والا تھا، تو ایک دل لگی بنتی ہے، ہاں یہ بھی مجھے یاد کر رہا تھا میں بھی اسے یاد کر رہا تھا۔ تو اللہ انسان سے ایسی ہی دل لگی بناتے ہیں کہ میرے بندے جس وقت تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے اسی وقت یاد کرتا ہوں، اسی وقت یاد کرتا ہوں۔ تو ایسے اللہ سے تعلق بنانا چاہیے، اور بنتا ہے تعلق، ایسا نہیں ہے کہ تعلق نہیں بنتا، اللہ بڑھ کے تعلق بناتے ہیں، ہم تھوڑا سا بڑھاتے ہیں وہ پورے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ان آیات کے ذریعے سے اللہ ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں، مجھ جیسوں کو، ہم جیسوں کو اللہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے تعلق بناؤ، ساری دنیا کے سمندر کیا اور یہ چیزیں کیا ان سب سے مستغنی کر دوں گا۔ اللہ سمجھنے